ابلیس کی مجلس شورا کا تیسرا پارٹ حاضر خدمت ہے۔ اس میں 33 سے لے کے 48 تک 16 اشعار شامل ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پانچویں مشیر کی بات جاری ہے، جو شیطان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے: زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چرخ، کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روزگار۔ بیاباں اور جنگل کے کوے جو بازوں اور چرخوں کا شکار تھے، اب ان کی برابری کا دعویٰ کرنے لگے ہیں۔ مراد ہے کہ اشتراکی نظام نے مزدوروں، محنت کشوں، کسانوں اور غریبوں کے اندر اپنے حقوق حاصل کرنے کا ایسا شعور پیدا کر دیا ہے کہ اب وہ بادشاہوں، جاگیرداروں، وڈیروں اور نوابوں کی برابری کر رہے ہیں، بلکہ ان کی جگہ لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ دیکھیں مزاج زمانہ کتنی تیزی سے بدلا ہے۔ چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے سمجھے تھے ایک مشت غبار۔ ہم اس تحریک کو ابتدا میں بالکل بھی لائق اعتنا نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ ایک ملک روس میں انقلاب آ گیا ہے، یہ تو صرف ایک مشت غبار، مٹی کی ایک مٹھی ہے۔ لیکن ہماری توقعات کے برخلاف یہ تو دیکھتے ہی دیکھتے 1917 سے لے کر 1937 تک عالمگیر ہو گئی ہے۔ یہ مشت غبار ایک آندھی کی شکل اختیار کر گئی ہے اور پوری دنیا میں چھا رہی ہے، اور اگر ایسا ہی جاری رہا تو ہمارا یہ سرمایہ دارانہ نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فتنہ فردہ کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہسار و مرغزار و جو بار۔ چنانچہ اس تحریک کی ہیبت سے بڑے بڑے مدبر، بادشاہ، عمرہ، وزراء لرزہ بر اندام ہیں۔ پہاڑ، دریا، جنگل اور باغ سب لرز رہے ہیں۔ بہت سے جاگیرداروں کو رات نیند بھی نہیں آتی کہ اگر یہ تحریک یہاں بھی آ گئی اور پسے ہوئے لوگ اس نظام کی بدولت اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ یہ جمہوری، ملوکی اور جاگیردارانہ نظام کی بساط لپیٹ کر رکھ دیں گے۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ اے میرے آقا، یہ میرا اخلاقی فرض ہے کہ میں آپ کو آنے والے خطرات سے آگاہ کروں۔ بس میں با ادب گوش گزار ہوں کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہو گئی تو آپ کے قائم کردہ نظام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ نظام سیاست و اقتصادیات جو ہم نے بنایا تھا وہ بکھر جائے گا اور اس کی جگہ اشتراکیت آ جائے گی۔ لہٰذا اے میرے آقا، اس کا ازالہ کرنا آپ کا فرض اولین ہے۔ یہاں ابلیس اپنے مشیروں سے بات کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمیں، کیا مہر و ماہ، کیا آسمان تو بتو۔ جب ابلیس کے پانچوں مشیران اپنا اپنا نقطہ نظر اور مشاہدات بیان کر چکے تو ابلیس خود تقریر کرنے کے لیے اٹھتا اور اپنے ارکان سلطنت سے کہتا ہے کہ میرے پاس ایسی طاقت ہے اور یہ سب میرے تصرف میں ہیں۔ یہ سب میری فوجیں، میرے کارندے، میرے چیلے، میرے شاگرد اور جاسوس ہیں، جو یہ سب کائنات کنٹرول کر رہے ہیں۔ اس فانی دنیا کی وسیع زمین، چاند، سورج اور تہ بتہ آسمان سب کے سب میرے کنٹرول میں ہیں۔ نہ صرف زمین بلکہ آسمان بھی میرے قبضے میں ہے۔ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشائے غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو۔ میں جب چاہوں اقوام یورپ کے اندر بغض و حسد کی آگ بھڑکا کر اس دنیا کو جہنم کا نمونہ بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس نظم کے لکھے جانے کے 3 سال بعد تباہ کن جنگ عظیم دوم 1939 میں شروع ہو گئی، جو 1945 تک جاری رہی، جس میں لاکھوں انسان تہ تیغ ہوئے۔ ابلیس اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں نے اقوام یورپ کا لہو گرما دیا تو مشرق و مغرب حیرت سے اس تماشا کو تکیں گے۔ کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو۔ ارباب سیاست اور حامیان کلیسا یعنی دنیا دار اور دیندار دونوں میرے اشاروں پر رقص کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے ایک نعرے پر یہ سب کچھ چھوڑ کر یعنی اپنے نظریات اور عقائد سے بے بہرا ہو کر میرے راستے پر آ سکتے ہیں، اور پھر میں جو چاہوں ان سے کروا سکتا ہوں۔ کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جاموں سبو۔ جو شخص چاہے وہ کارل مارکس ہو یا اسٹالن یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرے قائم کردہ نظام کو باطل کر سکتا ہے، میں اسے چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اپنی پوری کوشش کر کے دیکھ لے، یعنی اپنا ارمان پورا کر کے دیکھ لے کہ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے۔ میرے سامنے یہ طفل مکتب اور نادان ہے، ان کی حیثیت ہی کیا ہے۔ دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزد کی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ بات یہ ہے کہ فطرت نے اس دنیا میں جو امتیازات، طبقات، اختلافات اور مدارج قائم کر رکھے ہیں، جیسے غریب اور امیر کا فرق، ذہین اور کن ذہن کا امتیاز، چالاک اور بیوقوف، کمزور اور طاقتور، اشتراکیت اس فرق کو مٹانا چاہتی جو ممکن بھی نہیں،
اور فطری بھی نہیں، اس لیے اشتراکی نظریہ ہمارے لیے خطرے کا سبب نہیں۔ یعنی جن گریبانوں کو فطرت نے خود اپنے ہاتھ سے چاک کر دیا ہے ان کو مصدق اور مارکس کا منطق استدلال سے مٹانا ممکن ہی نہیں، وہ انہیں ریفوٹ نہیں کر سکتے۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی پوچا گرد، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو۔ آپ حضرات نے اپنی تقریروں میں اس خطرہ کا ذکر کیا ہے کہ اشتراکیت ہمارے لیے خوف و خطر کا سبب ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے متفق نہیں ہوں۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کوچا گرد آوارہ مزاج، پریشان حال، شوریدہ سر، دماغی امراض میں مبتلا مخبوط الحواس، جن کے پاس نہ کوئی اصول ہے نہ قانون، جو نہ کسی آئین کے پابند ہیں نہ ضابطہ کے ماننے والے، یہ ہرگز مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتے۔ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ ملوکیت اور جمہوریت کی طرح مجھے اشتراکیت سے بھی کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ یہ بھی میرے ہی پیدا کردہ ہے۔ ہاں، اگر مجھے کوئی خطرہ ہے تو اس امت مسلمہ سے ہے، جو ویسے تو جل کر راکھ ہو چکی، لیکن اس کے اندر دوبارہ سے ابھرنے کی چنگاری ابھی تک موجود ہے۔ مجھے خوف ہے کہ یہ چنگاری پھر سے آگ نہ بن جائے اور ہمارے پیدا کردہ نظاموں کی بساط نہ لپیٹ دے۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ اس مسلمان قوم میں باوجود اس کے مٹ جانے کے کہیں کہیں ایسا شخص اب بھی نظر آتا ہے جو الصبح اٹھ کر اپنی دعاؤں اور التجاؤں میں دوبارہ سے اسلام کے عروج کی تمنائیں رکھتا اور اسے اپنے رب سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے۔ ایسا شخص ہمارے لیے ایک ظالم کی طرح ہے، کہیں اس کی دعائیں اور التجائیں بار قبولیت نہ حاصل کر لیں۔ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصدقیت فتنے فردہ نہیں اسلام ہے۔ اس لیے وہ ہر عقل مند آدمی جو حالات حاضرہ سے باخبر ہے اور زمانہ کی رفتار کا مشاہدہ کر رہا ہے، مجھ سے متفق ہوگا کہ دنیا میں اگر کوئی طاقت میرے نظام کو شکست دے سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی۔ جب ابلیس نے اپنے مشیران پر یہ بات عیاں کر دی کہ مستقبل میں صرف اسلام ہمارے نظام کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، تو تب وہ کہتا ہے کہ شاید آپ کو اس پہ تعجب ہو کہ مسلمان تو قرآن سے بیگانہ ہیں، تو ہمارے لیے وہ کیسے خطرے کا سبب ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں بھی اس حقیقت سے آگاہ ہوں کہ مسلمان قرآن سے بیگانہ ہی نہیں بلکہ کوسوں دور ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ بھی سرمایہ داری پہ ایمان رکھتے ہیں اور بجائے اس آئین پہ عمل کرنے کے جاگیردارانہ، زمیندارانہ اور سرمایہ دارانہ رویہ اور ذہن رکھتے ہیں۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ میں اس سے بھی باخبر ہوں کہ اس قوم کے علماء اور مذہبی پیشوا اپنی قوم کی رہنمائی کی بالکل بھی اہلیت نہیں رکھتے۔ وہ مشرقی ممالک کی تاریکی کو دور نہیں کر سکتے کیونکہ وہ روحانی قوت ید بیضا سے یکسر محروم ہیں۔ نیز چونکہ وہ مسائل حاضرہ سے بھی واقف نہیں، اس لیے ان مسائل میں الجھے رہتے ہیں جن کا موجودہ زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا ہونا نہ ہونا قوم کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ ان کا ہونا ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عجیب و غریب تعویلوں سے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار شرع پیغمبر کہیں۔ لیکن میں اس حقیقت سے بھی کیسے انکار کر سکتا ہوں کہ موجودہ وقت میں بنی آدم ہمارے قائم کردہ تمام نظاموں سے غیر مطمئن اور ناخوش اور کسی ایسے نظام کی تلاش میں ہے جو اس کے دکھوں کا مداوع کر دے۔ تو مجھے اندیشہ و خوف ہے کہ جیسے ہی وہ نور حق کی تلاش میں نکلیں گے تو کہیں قرآن اور نبی کے دیے نظام تک نہ پہنچ جائیں، کیونکہ وہ اپنی اصل و پاک صاف حالت میں موجود ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے رکھا ہے۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔